یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ پرائمری کو چھوڑ کر یو پی میں 16 اگست سے کھلیں گے سبھی اسکول، کالج، ہفتہ واری کرفیو بھی ختم کرنے کا اعلان۔ دہلی میں اگلے 6 ماہ میں بنیں گے 7000 آئی سی یو بیڈ کے ساتھ اسپتال۔ عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ کو مشکلات کا سامنا، ہتک عزتی کا نوٹس جاری ہوا۔ ذات پر مبنی مردم شماری، لالو پرساد کے بیان سے مودی حکومت کو لگ سکتا ہے جھٹکا۔ جنتر منتر متنازع نعرہ بازی معاملہ، گرفتار بی جے پی لیڈر اشونی اپادھیائے کو کتنی جلدی مل گئی ضمانت۔ ضلع پونچھ کے چکلی گاؤں میں 28 سالہ نوجوان کا مبینہ قتل، مقامی لوگ سراپا احتجاج۔ لوک سبھا میں داغداروں کی تعداد میں اضافہ، 29% کے خلاف سنگین فوجداری مقدمات درج۔ آبادی کے کنٹرول کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، نتیش کمار کا بیان۔ مالی جنگجوؤں کے ہاتھوں درجنوں شہریوں کا قتل عام۔ میری جنگ دستوری سیکولرزم سے نہیں، سیاسی سیکولرزم سے ہے، اویسی کا بیان۔ مکیش سہنی بہار میں بی جے پی کے ساتھ، لیکن یو پی میں تنہا 165 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا کیا اعلان۔ سیاست کی کرمنلائزیشن پر روک لگانے کے لیے سپریم کورٹ نے اٹھایا بڑا اقدام۔ افغانستان سے فوج واپس بلانے پر پچھتاوا نہیں، جو بائیڈن کا بیان۔ روس افغانستان سے منشیات اور دہشت گردوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ ہمارے آذری بھائیوں نے واحد ملت ہونے کا عملی ثبوت کر دیا ہے، بکر پاک دیمرلی کا بیان۔ جنونی یہودیوں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ فلسطینی نژاد اسرائیلی شہریوں کی ترکی میں آگ سے متاثر افراد کے لیے امدادی مہم۔ امریکہ، برطانیہ اسرائیل علاقے میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، شہمانی کا بیان۔ عراق کرکک میں داعش نے بجلی کا نظام درہم برہم کر دیا۔ ترکی سینیگال کے لیے طبی سامان کی امداد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں اور صبح کے پرائم ٹائم کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے، لہٰذا جن احباب نے نہیں دیکھا جا کر کے دیکھ لیں اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، پہلی خبر کی بات کرتے ہیں۔ کورونا وائرس وبا کے بہتر ہوتے حالات کے درمیان یو پی کے اسکول اور کالج پھر سے کھلنے جا رہے ہیں۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت کے مطابق پرائمری کو چھوڑ کر سبھی تعلیمی ادارے یوم آزادی 15 اگست سے کھلیں گے، حالانکہ پڑھائی 16 اگست سے شروع ہوگی۔ بتا دیں کہ سیکنڈری اسکول 2 شفٹوں میں صبح 8 سے 2 بجے اور پھر دوپہر 12:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک کھلیں گے۔ کل تعداد کا نصف پہلی شفٹ میں اور نصف دوسری شفٹ میں کلاس میں موجود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب چھٹی تک کی جماعت میں داخل شروع کرنے کی تیاری ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت کی سڑکوں کا ایسا حال ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ برسات ہوتی ہے تو راستے تالاب میں بدل جاتے ہیں۔ بھارت کے مختلف علاقوں سے ایسی تصاویر ہم لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ جو اس وقت اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اعظم گڑھ کے کھیرکا موڑ کے سرائے میر کا ہے، اور یہ ہائی وے 34 جس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹ ہائی وے، وہاں کے حالات دیکھیے کس انداز میں یہاں پر پانی جمع ہو جاتے ہی جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے راستے بھر جاتے ہیں، ٹریفک کو، لوگوں کو پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے، پانی کی نکاسی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو دشواریاں پیش آتی ہیں۔ بلکہ سرائے میر کے اکثر ہائی ویز کا اور آس پاس کے علاقوں کے راستوں کا یہی حال ہے۔ اگر آدھا گھنٹہ برسات موسلادھار بارش آتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے جو ہے سیدھی بات میں شکایت درج کروائی کہ جو ہے بارہا انتظامیہ سے اس جانب توجہ دلانے کے باوجود جو ہے کوئی اس جانب جو ہے توجہ نہیں کر رہا، اور نہ اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور نہ ہی پانی کی نکاسی کا صحیح طور پر انتظام ہو رہا ہے۔ یہاں کی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ ہائی وے کا اگر یہ حال ہے تو اندر کی کچی بستیوں کا کیا حال ہوگا، آپ کو جو ہے سوچنا ہوگا۔
नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए दिल्ली में मेडिकल सहूलियात और IKPIT की तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने मंगल को 7 आरिज़ी अस्पतालों के लिए माली मंजूरी हासिल करने के सिलसिले में नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया से मुलाकात की है। इन अस्पतालों की तामीर अगले 6 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगी और ये आरिज़ी अस्पताल 7000 ICU से भी लेस होंगे, जो कि वबाई अमराज से लड़ने के लिए दिल्ली की सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करें। नाज़रीन, ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी को लेकर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर उनसे बातचीत का वक्त मांगा है ताकि उन्हें ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के फ़वाइद बताए जा सके, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने भी मरकज़ के ज़रिए ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी ना कराए जाने के फ़ैसले को लेकर महाज खोल दिया है। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की हिमायत करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि अगर 2021 की मरदमशुमारी में ज़ातों की शुमारी नहीं होगी तो बिहार के अलावा मुल्क के सभी पसमानदा व इंतहाई पसमानदा के साथ साथ दलित और अक़लियती तबके भी मरदमशुमारी का बायकाट कर सकते हैं। लालू प्रसाद का यह बयान मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अगर लालू प्रसाद के बयान पर पसमानदा, इंतहाई पसमानदा, दलित और अक़लियती तबके ने अमल करते हुए मरदमशुमारी का बायकाट कर दिया तो मुश्किल वाले हालात पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, जंतर मंतर पर एक ख़ास तबके के खिलाफ मुतनाज़ा नारेबाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार BJP के साबिक़ तर्जुमान अश्विनी उपाध्याय को आज उस वक्त बड़ी राहत मिली जब दिल्ली की एक ज़ेली अदालत ने 50,000 के मचलके पर उन्हें ज़मानत देने का फैसला सुनाया। BJP लीडर अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को मंगल के रोज़ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कहा था कि जंतर मंतर पर मुजाहरे के दौरान मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी से जुड़े मामले में पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी के चकली गांव में दौरान शब 28 साल नौजवान की मुबैना तौर पर कत्ल के खिलाफ मुकामी लोगों ने बुध की सुबह एहतिजाज करके राजौरी पहुंच रोड को बंद कर दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज़िला राजौरी के चकली गांव में 3 से 4 नामालूम अफराद ने अंकिश कुमार शर्मा वलद बचन कुमार शर्मा के घर में रात के करीब 1 बजे दाखिल हुए, उस पर तेज़दार धार वाले हथियारों से हमला कर दिया था। नाज़रीन, गुज़िश्ता दहाई में मुल्क की लोकसभा में दागदारों की तादाद में नुमायाँ इजाफा हुआ है। 2009 के लोकसभा इंतखाबात जीतने वाले 543 अरकान में से 162 ने अपने हलफनामों में मालूमात दी थी कि उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जबकि 76 अरकान पार्लियामेंट 14% ने कहा था कि उनके खिलाफ संगीन फौजदारी मुकदमात, और 2019 के इंतखाबात में 43% ने बताया कि उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं और 29% ने कहा कि उनके खिलाफ संगीन फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। नाज़रीन गिरामी, भारतीय जनता पार्टी इंतहाई ज़रूर जो मसला नज़र आ रहा है उस पर बिहार में BJP के इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनको ज़रूरी नज़र नहीं आ रहा। जहाँ BJP के साथ इत्तेहाद में हुकूमत चलाने वाले बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कल आबादी को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने के मुतालबे को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि उसके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। BJP लीडर और नायब वज़ीर आला तारकशोर प्रसाद और वज़ीर सेहत मंगल पांडे की मौजूदगी में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि आबादी कंट्रोल करने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के बजाय ख़वातीन की तालीम उसे मौसर तरीके से रोकने का सबसे ताकतवर तरीक़ा हो सकता है। नाज़रीन, एक फ़ौजी अफसर ने खबररसा एजेंसी AP को बताया कि बंदूकबरदारों ने नाइजर की सरहद से मुल्क माली के 3 गाँवों पर हमला कर दिया है। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द गाँव में दाखिल हो गए, जो मिला उससे कत्ल कर दिया। फौजी अफसर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कोरो में 20 शहरों का कत्लेआम हुआ है, ओटागोना में 14 शहरी हलाक किए गए हैं और डाउटे गिफ्ट में दीगर शहरों को मार डाला गया है। नाज़रीन गिरामी, नामनिहाद और नकली सेकुलरिज्म के अलमबरदारों पर ज़बरदस्त हमला करते हुए आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामान बैर सटर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंद के आइन में दर्ज सेकुलरिज्म पर मेरा मुकम्मल यकीन है। मैं उसे बचाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ, मगर अमली सियासत में नामनिहाद सेकुलर पार्टियों की सेकुलरिज्म से मुझे इख्तिलाफ है। उन्होंने दिल्ली मजलिस के सदर कलीमुल हफीज़ की किताब निशान राह की इजरा के मौके पर इस बात का इजहार किया है। नाज़रीन, बिहार में नीतीश कुमार की NDA हुकूमत में BJP के साथ शामिल विकासशील इंसान पार्टी VIP के सदर और बिहार हुकूमत पर वजीर मुकेश सहनी ने
پھول دیوی کے یوم پیدائش کے موقع پر منگل کو اعلان کیا کہ وہ یوپی کی 165 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یوگی حکومت کو چیلنج پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ پھول دیوی کی 50,000 مورتیاں یوپی میں گھر گھر تک بھجوائیں گے۔ اس کے علاوہ پھولن دیوی کی 5 لاکھ لاکٹ اور 10 لاکھ کیلنڈرز بھی یوپی کے لوگوں کو بھجوائیں گے۔ مکیش سینی نے یہ بھی کہا کہ 25 جولائی کو یوپی حکومت نے ان کے ساتھ غلط کیا۔ ریاست میں ان کی حکومت ہے تو ہم نے ان کے فیصلے کو مانا اور اس لیے اب اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے سیاست کی کرمنلائزیشن پر روک لگانے کے لیے اپنی سابقہ رہنما ہدایت میں ترمیم کرتے ہوئے منگل کو حکم دیا کہ امیدواروں کے نام کا اعلان ہونے کے 48 گھنٹے کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو ان سے منسلک معلومات شیئر کرنی ہوگی۔ جج روہنگٹن نریمن اور جج بی آر گگوئی پر مشتمل بینچ نے اس سلسلے میں اپنے 13 فروری 2020 کے فیصلے میں ترمیم کی ہے۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب طالبان تحریک نے صوبے بدخشاں کی دارالحکومت فیض آباد کے علاقوں پر اپنے کنٹرول کا اعلان کیا، امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ اپنے افواج کو افغانستان سے نکالنے کے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں۔ امریکی فوج اپنے شیڈول کے مطابق افغانستان سے اس مہینے کے آخر تک نکل جائے گی۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ملک کا دفاع کرنا افغان فوج کی ذمہ داری ہے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دوسری طرف طالبان تیزی کے ساتھ مختلف صوبوں پر اپنا کنٹرول قائم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے زور دیا کہ افغانستان میں تشدد ناقابل قبول ہے اور یہ تشدد طالبان اور امریکہ کے باہمی امن معاہدے کے مطابق نہیں ہے۔ ناظرین، روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کے افغانستان اور تاجکستان کے ساتھ سرحدوں کو کنٹرول میں لے لیا۔ شوئیگو نے دارالحکومت ماسکو میں منعقدہ ایک فورم میں افغانستان کی حالیہ صورتحال کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ ملک کے ازبکستان اور تاجکستان کے ساتھ سرحدیں طالبان کے کنٹرول میں چلی گئیں۔ صوبے قندز جو ایک بڑا اور سنجیدہ اہمیت کا حامل مرکز ہے، اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے۔ ناظرین، ترکی کے وزیر زراعت و جنگلات بکر پاک دیمرلی نے کہا ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہمارے واحد ملت ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ پاک دیمرلی نے وزیر داخلہ سلیمان سویلو، وزیر ماحولیات و شہری منصوبہ بندی مراد کورم، وزیر رسل و رسائل اور انفراسٹرکچر عادل کھارا اسماعیل اولو اور آذربائیجان کے نائب وزیر برائے ہنگامی حالات اعتبار میرزیف کی شرکت سے ضلع مولا کی تحصیل مارماریس میں منعقدہ کوآرڈینیشن اجلاس کے بعد بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی میں جنگلاتی آگ کے خلاف جدوجہد کے لیے دنیا بھر سے تعاون کیا گیا، لیکن سب سے اہم دوستانہ تعاون ہمیں برادر ملک آذربائیجان سے ملا ہے۔ ہمارے آذری بھائی 900 سے زائد فائر فائٹر عملے اور 90 سے زائد فائر بریگیڈ گاڑیوں کے ساتھ ضلع مولا میں لگی آگ بجھانے میں مدد کے لیے ترکی آئے۔ ناظرین، اسرائیلی پولیس کے ہمراہ درجنوں جنونی یہودی مقبوضہ مشرقی یروشلم کے پرانے شہر میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں گھس گئے ہیں۔ یروشلم اسلامک فاؤنڈیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے دیے گئے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ 139 جنونی یہودیوں بشمول انتہائی دائیں سابق نائب ربی یہودا کلیک نے مسجد اقصیٰ کی جنوب مغرب میں المغربی گیٹ سے گھستے ہوئے حرم شریف کی بے حرمتی کی ہے۔ ظالم یہودیوں نے ناظرین، اسرائیلی شہری فلسطینی باشندوں نے جنگلات کی آگ کے خلاف نبرد ترکی سے تعاون و امداد مہم شروع کی ہے۔ اسرائیل کے شہر ناصرہ میں سخی دل انجمن کے زیر اہتمام ترکی میں آگ سے نقصانات پہنچنے والوں کے لیے امدادی مہم کا آغاز کیا۔ سماجی رابطوں کے پیجز پر شائع کردہ اشتہارات کے مطابق ایک مہم پودوں کے لیے جبکہ دوسری مہم میں متاثرین کے لیے مالی امداد جمع کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایران سلامتی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی شہمانی نے کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل علاقے میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا سے نشر ہونے والی خبروں کے مطابق شہمانی نے عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین کے دورہ ایران کے دوران دارالحکومت تہران میں ان کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی کشیدگی اور سلامتی کے موضوعات ایجنڈے پر رہے۔ اس موقع پر شہمانی نے کہا کہ علاقے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی خطرناک ہے، وہ علاقائی ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ناظرین، عراقی شہر کرکوک میں دہشت تنظیم داعش کے کارندوں نے بجلی کی تاروں اور کھمبوں کی تخریب کاری کی ہے۔ کرکوک الیکٹرک فرم کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ داعش کے کارندوں نے شہر کے جنوبی محلے ریاض کے جوار میں بجلی کی تاروں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 7 کھمبے تباہ ہو گئے، جس سے شہر کے بعض محلوں کی بجلی کی ترسیل منقطع ہو گئی۔ ناظرین، ترکی سینیگال کو 12 ٹن وزنی طبی سامان کی امداد فراہم کرے گا۔ سینیگال کے صدر میکی سال نے ٹویٹر پیج سے کل صدر رجب طیب ایردوغان کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کے بارے میں ٹویٹ کی۔
ٹویٹ میں سال نے کہا کہ میں نے صدر رجب طیب اردوغان کو آگاہ کیا کہ ہم ترکی میں جنگلاتی آگ کی وجہ سے ترک عوام کے ساتھ اتحاد و تعاون کی حالت میں ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات